جی ناظرین، یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سی او صاحب جو بلدیہ اٹک ہے ان کا جو آپریشن ایک انہوں نے ابھی چند روز پہلے کیا ہے، یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت جوں کا توں آپ ٹریفک دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بالکل بند ہے، تجاوزات ریڑیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بازار میں ہیز اٹ از سڑک کے درمیان میں کھڑی ہیں، اور اب جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے کہنے پہ جو بنایا گیا تھا فرضی ایک فوٹو سیشن کا جو سلسلہ تھا، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اب سیم پورے شہر میں وہی کنڈیشن ہے، لیکن بلدیہ کو کوئی اہلکار ہمیں یہاں پہ نہیں نظر آ رہا۔ اس وقت ڈیوٹی کے ٹائم ہے اور ڈیوٹی ٹائم پہ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، تجاوزات کی بھرم آ رہا ہے۔ سی او صاحب آتے ہیں، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ، اور ایک ہی دن بڑی مشکل سے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر کے کہنے پہ یہاں پہ نکلے اور چھوٹا سا آپریشن کر کے اور پھر اسی طرح اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پہ حالت یہ ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رکشوں کی بھرمار اور ساتھ ساتھ تجاوزات کی بھرمار، یا بالکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پورا ایک جو اس وقت بازار کا نظام وہ درم برم ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ ریڑیاں دیکھ لیں، سیم وہی پوزیشن، حالات اس کا سیم ہیز اٹ از جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، ایک دن کے آپریشن کے بعد پوزیشن یہی بن رہی ہے کہ یہ بلدیہ کی ملی بھگت ہے، اور یہاں پہ سارا سسٹم وہ جو ہے بگڑا ہوا ہے یہاں پہ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اٹک کی عوام کو جو ہے نا وہ در بدر کے دھکے دے کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے، لگ یہی رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریڑیاں بالکل بازار کے سڑک پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پوری ایک دکان جو ہے یہاں پہ سجی ہوئی ہے اور سڑک کے اوپر ہے۔ اب یہ بلدیہ کا مجھے نہیں سمجھ آتی، عملے کی ملی بھگت ہے، پیسے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ سی او صاحب آنکھیں بند کر کے اپنے ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب سے یہ آئے ہیں ایک دن وہ بھی جو مختلف خبریں جب چلیں یا چینلز پہ اگر کوئی پروگرام چلے تو ایک دن سی او صاحب نکلے، اور اس کے بعد حالت آپ بازار کے دیکھ رہے ہوں گے کہ سیم جوں کی توں پڑی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ بالکل حالت جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور جو حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور شہر کے تجاوزات کے وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ ریڑیاں جو ہے نا دو تین اسی طرح کھڑی ہیں، لیکن جو بلدیہ کا اہلکار ہے ڈیوٹی پہ ہونے کے باوجود اب سیم پوزیشن تو یہی لگتی ہے کہ اگر بندہ ڈیوٹی پہ ہو اور تجاوزات کی بھر مارو تو مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال میں بار بار ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور حالات اٹک شہر کے جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ مین سول بازار کے حالات ہیں، اور باقی ہیز اٹ از سیم وہی پوزیشن ہے۔ آپ پورے شہر میں چلے جائیں پوزیشن آپ کو یہی نظر آئے گی، اور یہ دیکھ لیں کہ اب جب وہ کیمرے کی دیکھتے ہیں تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ، اور پوزیشن سیم وہی آ رہی ہے۔ اب پورے شہر میں وہ دیکھ لیں ریڑیاں آگے پیچھے نکال رہے ہیں، اور بس ان کا بلدیہ والوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اس وقت اپنے گھنڈ میں مگن ہیں، اور سی او صاحب ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے عوام کی، تجاوزات کی، لیڈیز کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو بازار میں آتی ہیں، ہماری بھائی بہنیں جو اس وقت خرید و فروخت کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہے، اور یہاں پہ کیا اس وقت حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مین بازار سول بازار کے مناظر ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سارے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب میں ڈپٹی کمشنر سے ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ اس وقت یہ حالات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سڑک کے درمیان میں، اور سیم وہی پوزیشن ان کی جو چل رہی ہے۔ سی او صاحب باہر نکلیں گے تو کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ سی او صاحب اپنے ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہیں، خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک دن
वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर ऑपरेशन किया और बड़ा उन्होंने वो एक वीडियो पे भी उछाला जी कि बड़ा हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, लेकिन उनका अमला जो इस वक्त ड्यूटी कर रहा है वो कहाँ पे है? मुझे ये पूरे बाज़ार का चक्कर लगाने के बाद भी कहीं नज़र नहीं आया। यही वो वजह है। अब मैं क्या कहूँ, बार बार वही एक ही बात रिपीट होने वाली है कि डिप्टी कमिश्नर साहब सीओ बल्दिया को बाहर निकालें, आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए सीईओ साहब को आवाम की खिदमत के लिए बाहर निकालें। और जो इस वक्त बाज़ार की हालत है वो अगर देखें या आप ख़ुद एक विज़िट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो तजावज़ात की हालत है, ये आप देख रहे होंगे कि बड़ा मुश्किल हो रहा होता है यहाँ पे। आज जुम्मे का दिन भी है, फिर उसके बावजूद भी ये हालत है, तो आम दिनों में इसकी क्या हालत होगी। मैं आखिर में फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो है ना एक आवाज़ है या जो हमारा एक मिशन है कि आवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ। हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, लड़ नहीं सकते किसी के साथ। इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। आखिर में फिर एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर अटक साहब से गुजारिश है कि बाहर आएँ और यहाँ पे जो हालत बनी हुई है वो देखें और इस अमले को पूरे के पूरे को, मैं तो कहता हूँ जो काम ना करने वाला है उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें। सस्पेंड तो करना मेरे ख्याल में वो बड़ा एक अजीब सा मसला होता है। ये पूरे का पूरा बल्दिया का अमला बिगड़ा हुआ है जो तजावज़ात माफिया के साथ मिल के ये सारी कार्रवाई आप देख रहे होंगे। बाज़ार की जो हालत है बड़ी मुश्किल से लोग गुजरते हैं और जो कंडीशन है इसकी इस वक्त, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ख़ुसूसी तौर पे आवाम को, ख़ास तौर पे बच्चों बच्चियों को और ख़वातीन और बुज़ुर्ग हज़रात के लिए खुदारा इस तजावज़ात का मुस्तकिल हल निकालें और यहाँ से ख़त्म करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।